موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں. چاہے تم اچھے آدمی ہو, بیٹھے ہوئے ہو, تم کو بھی اگر موت آنی ہے تو تم پہلے فرشتوں کو دیکھنے لگ جاؤ گے, لیکن بتا نہیں سکتے کسی کو. موت سے تھوڑی دیر پہلے فرشتے قریب آ جاتے ہیں. پہلے جماعت فرشتوں کی آتی ہے, پھر ملک الموت آتے ہیں. ملک الموت ان فرشتوں کے بیچ آتے ہیں. جیسے ہی یہ مرنے والا آدمی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے, پھر اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اور ایسی کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ کبھی پیشاب نکل جاتا ہے, کبھی پخانہ نکل جاتا ہے. اکثر دیکھنا مرنے والوں کی نجاست نکل جاتی ہے. ملک الموت کو وہ بہت قریب سے دیکھتا ہے, اور ان کی دو شکلیں ہیں. ایک بہت بھیانک شکل ہے, اس کو دیکھنا ہی عذاب ہے, اور ایک بہت خوبصورت شکل ہے, ان کو دیکھنا ہی رحمت ہے. وہ نیک بندوں کی روح نکالنے کے لیے جب جاتے ہیں تو خوبصورت شکل میں جاتے ہیں, اور جب گنہگاروں کی روح نکالنے جاتے ہیں تو بھیانک شکل میں جاتے ہیں. اور ان کو دیکھتے ہی مرنے والے کا جسم پیلا پڑ جاتا ہے, پیشانی اکھڑ جاتی, آنکھیں پھٹی رہ جاتی, اور پھر خرخرا آنے لگ جاتا ہے, یعنی خرخر کی آواز تیز ہو جاتی ہے. وہ بولنا چاہتا ہے اپنے پاس والوں کو, لیکن بول نہیں سکتا, بند ہو جاتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب اس کے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. اب اگر فرشتوں کو دیکھ کر کوئی توبہ بھی کر لیا, ایمان لایا, تو اس کا ایمان قبول نہیں. اس وقت سے پہلے پہلے تک جو بھی ایمان لایا یا توبہ کیا, اس کی توبہ قبول ہے. لیکن موت کا خرخرا آ گیا اور فرشتوں کو دیکھ لیا, اس کے بعد بہت سارے کافر بھی پکاریں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر. نہیں, اب ایمان قبول نہیں ہوگا. موت اتنی آسانی سے نہیں آتی, اس کا پروسیس ہے. فرشتے آتے ہیں, ملک الموت آتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو گھور کر دیکھتے ہیں, پھر اس کو چت لٹا دیا جاتا ہے, یا جس حالت میں بھی ہے وہ گر جاتا ہے. کھڑا ہے تو گرتا ہے, بیٹھا ہے تو گرتا ہے, موت آنے سے پہلے لڑک جاتا ہے. یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آج میں اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھا ہوں, اگر میری موت آنی ہے اسی کرسی سے گر جاؤں, اسی جگہ سے ہم گر جائیں. اور اس کے بعد ملک الموت روح کھینچنا شروع کرتے ہیں, پیروں کے ناخنوں سے لے کر, ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر, اس کے جسم کے ہر حصے سے لے کر ناک تک کھینچتے ہوئے لاتے ہیں. اور اس کے بعد جب پوری روح نکل جاتی ہے, وہ لے کر کے چلتے رہتے ہیں, اور مردہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے. آنکھیں سب سے لاسٹ میں کھلی رہتی, کسی بھی مرنے والے کی آنکھیں بند نہیں رہتی, کھلی رہتی, وہ دیکھتا رہتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے, جب کسی کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے تم اس کی آنکھیں بند کر دو. ہمیں بند کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے, منہ اوپن رہ جاتا ہے. فرمایا گیا منہ کو دبا کر بند کر دو. یہ سب نشانیاں ہیں میرے عزیزوں موت کی سختیوں کی. آپ کو پتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات آئی, اللہ اکبر, نزع کا عالم اتنا سخت تھا کہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پانی کے مٹکے انڈیل دیے جا رہے تھے. 3 مٹکے حضور پر انڈیل دیے گئے موت سے پہلے, اور حضور اس کے بعد تھوڑا آرام محسوس کرتے, اور پھر شدت کا بخار. اور وہ آخری وقت تھا جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی تھی, حضور نے ان کے کان میں بتا دیا, وہ رونے لگ گئی. کیا کہا تھا حضرت فاطمہ کہتی ہیں, حضور نے فرمایا اے فاطمہ اب میں جا رہا ہوں, میرا آخری وقت ہے. پھر ایک دوسرے کان میں ان سے کہا میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی. آج یوم فاطمہ بھی ہے, سیدہ کائنات کا آج یوم وصال ہے, 4 رمضان المبارک. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے سر لگا کر لیٹے ہوئے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سنو, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. حضور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے, اسی لیے آخر وقت میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے لگے, باقی دوسری بیویوں کیا نہیں جاتے. حضرت عائشہ کہتی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی مسواک دے رہی, کبھی پانی کے چھڑکاؤ کر رہی. تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے لیٹے
اسی طرح رہ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سینے پر حضور کا سر تھا, وہ اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازے پر جبرائیل امین آئے, روح نکلنے سے پہلے کی بات ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے پاس جبرائیل آخری بار آئے, وہ غمگین حالت میں آئے یا جس حالت میں ہو. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے, آپ کی اجازت چاہتا ہے, اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے گا. اور یا رسول اللہ, آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں. یہ صرف رسول پاک کی خصوصیت تھی. حضور نے فرمایا آنے دو. ملک الموت آئے اور جب حضور کی اجازت سے روح نکالی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا بھاری ہو گیا تھا سر کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی سینے کی. اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے سر مبارک کو نیچے کی طرف کیا, مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ حضور کا انتقال ہوا. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی. اسی میں حضرت ابو بکر صدیق حجرے میں آئے, پوچھا عائشہ کیا حال ہے حضور کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت ابو بکر نے اور پیشانی مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت ٹھنڈی تھی. ماتھے کو بوسہ دیا اور ایک آہ بھری اور ایک جملہ کہا تھا یا رسول اللہ, ایک بار موت آنی تھی وہ آپ پر آ گئی, اب موت کی سختی اللہ دوبارہ کبھی آپ کو نہیں عطا کرے گا. موت کی سختی کیونکہ حضور کو انہوں نے دیکھا تھا, کئی دنوں سے تکلیف تھی, 13 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی, 13 دن تک. حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ, اب موت کی سختی دوبارہ کبھی نہیں آئے گی, جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا. پورا کھل کر کے رو بھی نہیں پا رہے تھے ابو بکر صدیق اور اپنے اندر دبا بھی نہیں پا رہے تھے. موت کی سختی انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اے عائشہ کیا دیکھ رہی ہو, اللہ کے رسول ہم سے رخصت ہو چکے. پھر انہوں نے آ کر مسجد میں اعلان کیا اے لوگو اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا. اب مجھے یہاں یہ بتانا ہے اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو سب سے پہلا نمبر تو رسول اللہ کا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اللہ کے سب سے محبوب نبی وہی ہیں. جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی موت آئی تو میاں ہمارا اور تمہارا شمار نہیں, چاہے 100 سال زندگی مل جائے لیکن مرنا ضروری ہے. بہرحال یہ باتیں بڑی طویل ہو جائیں گی. موت کا تذکرہ اس لیے بھی میں زیادہ کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے مومنوں کو یہ تذکرہ کرو تاکہ ان کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور آخرت کے سفر کی تیاری وہ شروع کریں. اللہ کریم ہم سب کو دنیاوی خرافات سے محفوظ فرمائے, دنیا کی لذتوں سے اور یہ فانی خرافات میں مبتلا ہو کر آخرت بھولنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مولا کریم جب ہماری موت آنے کو ہو تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے. رب ذوالجلال موت سے پہلے تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما. اے کریم خدا کیا ہی بہتر ہوتا, میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش, تو کریم ہے خدایا تیری بندہ پروری ہے, کیا ہی بہتر ہوتا مولا کہ موت آئے تو رمضان کا مہینہ مل جائے, جمعۃ المبارکہ مل جائے. مولا تیرے وعدے کے مطابق ہم قبر کے عذابات اور سوالات سے محفوظ ہو جائیں. اے اللہ آج کی اس تفسیر پاک میں تیری جلال و جبروت اور تیری عزت کا وسیلہ لیتے عرض کرتا ہوں ہم میں سے جو رخصت ہو چکے ہیں, ہمارے آبا و اجداد, ہمارے باپ, ہماری مائیں, ہمارے رشتہ دار جو قبروں میں برسوں سے اب آرام کر رہے ہیں, اے اللہ تو اس رمضان کے صدقے ان کی مغفرت فرما دے. اے کریم خدا ہمارے گھروں میں عید آ جاتی ہے, رمضان کے آتے ہی دسترخوان بھر جاتے ہیں, ہمارے گھروں میں خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں. ہمیں نہیں معلوم قبروں والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں قبرستان میں ان کے ساتھ کس طرح کی راتیں ہیں اور کس طرح کے دن ہیں. اے کریم خدا
تجھے تیرے جلال و جبروت اور تیری عزت کی قسم، جو مومنین ہم سے رخصت ہوئے، ہمارا کسی بھی طرح کا ان سے تعلق رہا ہو، مولا اس عید سے پہلے ان کو جنتی خان نعمت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان سب کو بھی رمضان کی بہاریں عطا فرما۔ تم جہاں کہیں پر بھی جاؤ موت تمہیں آ کر پکڑے گی۔ بروج مشیدہ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی پکے محل میں بھی اگر تم بیٹھ جاؤ، بہت مضبوط محل میں تم بیٹھ جاؤ، موت آنا ہے وہاں پر بھی آئے گی۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے بھی، اور جنہوں نے آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بنائی وہ بھی موت کے ہتھے چڑھی گئے۔ موت تو آنا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ موت کو بھول جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اچانک آنے والی یہ موت بالکل مہلت نہیں دیتی، بالکل مہلت نہیں دیتی۔ آپ اگر آس پاس میں اپنی نظریں ڈالیں تو آپ کے دوستوں میں کئی جا چکے ہوں گے، جن کی عمر زیادہ نہیں تھی وہ جا چکے۔ موت کے لیے عمر کوئی متعین نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آئے گی یا بیماری سے آئے گی۔ اچھے لوگوں کو بھی موت آ جاتی ہے، چلتے پھرتے لوگوں کا جنازہ آ جاتا ہے۔ کسی کے لیے بھی کوئی وقت معین نہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر بندہ موت سے بھاگنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں پریکاشن لینا، کہیں جا کر کے محفوظ مقام پر چھپنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آئے گی موت۔ بزرگوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ فلاں دن تمہاری موت آنے والی ہے۔ نجومی ستاروں کا علم جاننے والے اٹکل پچھو سے کچھ نہ کچھ تو بتا دیتے تھے۔ تو اس بادشاہ کو نجومیوں نے جب دن بتایا، اس دن اس نے کیا کیا، ایک ایسا حجرہ، ایک کمرہ بنایا جس میں کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں، صرف اس نے ایک سوراخ رکھا ہوا کے لیے، اور اس میں سے مچھر بھی نہ آ سکے، مکھی بھی نہ آ سکے۔ اس حجرے کے اندر وہ چلا گیا۔ وہ پورا دن اس کو تھا کہ میں موت کو چکما دے دوں گا۔ اور نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ بچھو کے ڈنک مارنے سے تمہاری موت آئے گی۔ اس نے کہا بس مجھے بچھو سے بچنا ہے، بچھو نہ آنے پائے ایسا میں پورا انتظام کر لوں گا۔ اس نے پورا ایک راؤنڈ شیپ کا کمرہ بنایا اور اس میں اندر بند ہو گیا۔ لیکن اس کی ایک کمزوری یہ تھی کہ اس کا گھوڑا تھا، بہت بے حد اس کو عزیز تھا، وہ گھوڑے کو چھوڑ کر کبھی رہتا نہیں تھا۔ اس نے کہا مجھے اور میرے گھوڑے کو بند کر دو، آج موت کا دن ہے، اگر آج کے دن میں نے موت کو چکما دے دیا تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، ٹائم اگر ٹل گیا تو پھر موت نہیں آئے گی۔ تو وہ اس نیت سے وہ روم کے اندر بند ہو گیا اور لوگوں سے کہا کہ کوئی مجھے نہ دروازہ کھولے اور نہ کسی کے لیے دروازہ کھولے، پورا دن گزرنے دو۔ دن گزرتا رہا، شام کا وقت قریب آیا، اس کے ساتھ تھا اس کا گھوڑا اور وہ کوئی نہیں۔ اتفاق دیکھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو سبب بننا ہے وہ بنے گا۔ اس کے گھوڑے کو بہت تیز چھینک آئی اور اس کی چھینک سے اس کی ناک سے بچھو نکلا اور اس بادشاہ کو ڈنک مارا اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ نے فرمایا تم جہاں کہیں رہو موت آ کر پکڑ لے گی۔ ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر تھے، وہ کارڈیالوجی تھے، ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے، اور ان کے ہاتھ میں بہت سارے ڈاکٹرز پریکٹس کر کر کے بڑے ماہر بنے، ہارٹ کے اسپیشل ڈاکٹر۔ اور یہ اخبار میں بھی بات آئی تھی۔ اس ڈاکٹر کا حال یہ تھا کہ برسوں آپریشن اور سرجری کر کے لوگوں کے ہارٹ صحیح کیے یا بائی پاس کیے، لیکن اتفاق ایسا کہ ایک دن وہ لیب میں اندر ہاسپٹل کے لیبارٹری میں کام کر رہا ہے ڈاکٹر، اور اس کے ساتھ 4 اسسٹنٹ ڈاکٹر بھی ہیں اور نرسز بھی ہیں، سارے کہاں پر، لیب کے اندر، ساری مشینیں بھی موجود ہیں۔ اس ڈاکٹر کو وہیں پر ہارٹ اٹیک آیا، جو ہارٹ کا خود اسپیشلسٹ ہے، اور دوسرے ڈاکٹرز وہاں پر موجود بھی ہیں۔ انہوں نے اٹھایا، اسٹریچر پر ڈالا، آئی سی یو میں ہی تھے، لیب کے اندر موجود تھے،
لیکن وہ چند منٹوں کے اندر ڈاکٹر کی موت ہو گئی، نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکا، نہ اس کو دوا دی جا سکی۔ سب سے ماہر ہارٹ کا ڈاکٹر ہاسپٹل کے اندر، جو سب سے محفوظ جگہ ہو سکتی ہے بیماروں کے لیے، میاں ہمارے گھر میں کسی کو اٹیک آئے تو دوڑ کر کہاں لے جائیں گے؟ ہاسپٹل۔ اور جو خود کس کے پاس لے جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ جو خود ڈاکٹر ہے اور خود ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہی اگر آ جائے، اور قریب میں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں لیکن بچا نہ سکے، یہ رب ذوالجلال کا فرمان، جب وعدہ مکمل ہو جائے تو پھر کوئی طاقت تمہیں موت سے روک نہیں سکتی۔ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا شخص ہے دنیا کا جو کئی حکومتیں بدل دیا کرتا تھا، جس کا نام غالباً لیکن ہے، سیمسنگ کمپنی کا، جس سے کوئی تعلق ہوگا آپ سرچ کریں تو پتہ چلے، کوریا کا رہنے والا، اور اس کی وجہ سے حکومتیں بدل دی جاتی تھیں۔ اس قدر مالدار آدمی، اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی حکومت نہیں قائم ہوتی تھی۔ اتفاق ایسا ہی غالباً 2012 یا 11 کے آس پاس کی بات ہے، جہاں تک میرے علم میں چیز آئی، ایسی ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ کوما میں چلا گیا، اور اس کا بیٹا تھا ارب پتی، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، کئی ہزار کروڑ کا مالک۔ پوری دنیا بھر کے ڈاکٹرز کو بلایا گیا اس کو بستر سے اٹھانے کے لیے، لیکن کوئی ڈاکٹر نہیں اٹھا سکا۔ کروڑوں کی فیس لی ڈاکٹرز نے، ہر طرح کا علاج کیا، 4 سال تک وہ بستر پر لگا رہا، اس پر نہ جانے کتنی دولت خرچ ہوئی۔ اخیر میں ڈاکٹروں نے کہا، اربوں روپیے اس کے بستر سے اٹھانے کے لیے جنہوں نے خرچ کیا تھا، بیٹے نے خرچ کیا تھا، ڈاکٹروں نے اخیر میں ہاتھ اٹھا کر کہا، اب تیرے باپ کو کوئی نہیں کھڑا کر سکتا، اس کی موت آ چکی ہے، موت ہو گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تم مضبوط سے مضبوط محل کے اندر کیوں نہ ہو، موت آئے گی۔ مجھے بتاؤ، جس کے پاس دنیا کا اتنا مال پڑا ہوا ہو، وہ کیوں نہیں خرید سکا کوئی ایسی دوا جو اس کو بستر سے کھڑا کر سکے؟ یاد رکھیں میرے عزیزوں، دنیا کی ساری چیزیں اسی کی طرح دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جس وقت ہمارا بلاوا آ جائے، تم قریب میں لوگوں کو دیکھتے رہ جاؤ گے اور آنکھیں تمہاری کھلی رہ جائیں گی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں ایک سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے سجدے تک میں زندہ رہوں گا۔ یہ سید الانبیاء فرما رہے ہیں، رسول رحمت فرما رہے ہیں۔ اور جس طرح سے آج ہم اپنی موت کو بھول بیٹھے ہیں، گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں، موت کا خوف ایسا ہے کہ خود میرے آقا نے فرمایا، سب سے بہترین نصیحت کرنے والا تمہاری زندگی میں اگر کوئی ہے تو موت ہے۔ لوگوں کے جنازے دیکھو اور ان کی بے بسی دیکھو، ان کی مجبوری دیکھو، اور اس کے بعد تم بھی محسوس کرو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کیفیت ہوگی۔ وہ چھوٹی سی قبر، وہ چھوٹی سی ایک ایسی قبر جس میں نہ چٹائی، نہ تکیا، نہ اوڑھنا، نہ بچھونا، اور ہاتھ چوڑے کرو تو قبر کی دیواریں لگنے لگ جائے، ہاتھ اٹھاؤ تو اوپر کی تختیاں لگنے لگ جائیں۔ ممبئی والوں کو تو اور بھی چھوٹی قبر ملتی ہے، یہاں تو اتنی چھوٹی ہے کہ ٹیمپرری کھودی جاتی ہے کہ 6 مہینے بعد پھر نکال دینا ہے۔ میرے عزیزوں، اس ایک چھوٹی سی قبر کے اندر تمہیں برسوں بتانا ہے، برسوں بتانا ہے، اس جسم کے ساتھ وہیں سونا ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں، ہماری آنکھیں اگر بند ہو جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ باہر فلاں فلاں چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم کھولنا چاہیں نہیں کھلتی تو بے چینی ہونے لگ جاتی ہے، گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ قبر میں یہی حال ہوگا کہ تمہارے اطراف ہونے والے سارے معاملات تمہیں پتہ ہوں گے، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں قبرستان میں چلنے والے کے پیروں کی آواز تک تم سنو گے۔ مردہ سنتا ہے، سلام تو دور کی بات ہے، پیروں کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے، اور جب سنتا ہے سارے معاملات لیکن آ نہیں سکتا باہر، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کیسی بے چینی ہوگی، وہ کیسی گھبراہٹ ہوگی۔ بڑے بڑے اولیاء اکرام، حتیٰ کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، امیر المومنین، خلیفہ رسول، جب رات کے وقت مصلی پر کھڑے ہوتے اور قبر کی کوئی آیت تلاوت کرتے
تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا. صبح ان کے مصلی کو نچوڑ کر سکھایا جاتا تھا. لوگ ان سے پوچھتے آپ قبر کے متعلق اتنا خوف زدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ مرنا تو سب کو ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے یہ ہماری پہلی منزل ہے، اگر یہ نکل گئی تو ساری منزلیں آسان ہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ فرماتا ہے. اور کئی جگہ قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں میرے عزیزوں. جانا ہم سب کو ہے، بہت تھوڑے ہی دنوں کے بعد آخرت کے سفر کی طرف رواں دواں ہیں. اسی لیے کسی بزرگ نے سچ کہا کہ دنیا میں جتنے راستے ہیں یہ لکھا تو جاتا ہے یہ راستہ فلاں شہر جا رہا ہے، فلاں شہر جا رہا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ سارے راستے قبرستان جا رہے ہیں، وہیں جا کر اینڈ ہوتے ہیں. ممبئی سے پونا جا رہا ہے راستہ، پونا سے بنگلور جا رہا ہے راستہ. بورڈ تو لکھے ہوئے ہیں لیکن اہل تصوف یہ کہتے ہیں یہ تمہاری خام خیالی ہے، لیکن جس راستے پر بھی چلو گے اخیر وہ راستہ تمہیں قبرستان ہی پہنچائے گا. تمہاری زندگی وہیں جا کر اینڈ ہونے ہے. اسی لیے میرے عزیزو ہمیں زیادہ دنیا میں اتنا پھیلانے کی ضرورت نہیں. آخرت کے سفر کی طرف تیاری بھی ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ کمانا نہیں چاہیے، کمائیں، گھر بنائیں، رزق کا حصول، معاش کا حصول سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ فکر غالب رہے ہمارے ذہن میں کہ مجھے سب چھوڑ کر جانا ضروری ہے. جب تک تمہارے ذہن میں یہ بات آتی رہے گی میرا آخرت کا سفر باقی ہے، تو ہوگا یہ کہ تم دنیا تو کماتے رہو گے لیکن اپنے مولا سے غافل کبھی نہیں ہوگے. غافل کبھی نہیں. میں وہ زندگی کی بات کر رہا ہوں. آپ جاؤ فیکٹری میں جاؤ، کسی کمپنی میں جاؤ، کسی بزنس میں جاؤ، کسی جاب میں جاؤ، آپ کی دنیا ہے، آپ گھر بناؤ، لیکن ذہن میں اتنی بات رہے کہ میرا مولا مجھے ایک نہ ایک دن بلانے والا ہے. جب یہ فکر رہے گی تو آپ کی نمازیں بھی غائب نہیں ہوں گی، آپ کی آخرت کی یاد. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قبرستان جایا کرو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا قبروں پر جانا شرک یا بدعت. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروا، قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم قبرستان جاتے. حضرت سعید ابن مسیب ایک تابعی ہیں، حضرت علی کے ساتھ قبرستان گئے تھے. حضرت علی نے زور سے سلام کیا قبر والوں کو اور پھر پوچھا ہے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارے؟ اور اس کے بعد پھر حضرت علی روتے کھڑے ہوئے، آنسو بہنے لگے. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں مولا علی سے کیا آپ قبروں والوں سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی سن رہے ہیں یا آپ سے وہ کچھ جواب دے رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہاں، اگر تم سنتے ان کی باتیں تو رو پڑتے. حضرت سعید پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں قبروں والے؟ سنو میرے عزیزوں، حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں قبروں والوں سے میں نے پوچھا کیا حال ہیں تمہارے؟ تو قبروں والوں نے کہا اے علی مت پوچھو ہمارے حال، جن بالوں کو ہم سجایا کرتے تھے ان بالوں پر تو اللہ نے بچھو چھوڑ دیے. ہمارے وہ چہرے جو غازے سے ملوث تھے، حسین تھے، ہمارے چہروں پر اب خون اور پیپ کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا. ہمارا وہ جسم جس کے سنوارنے کے لیے ہم دن بھر گھنٹوں لگاتے تھے، آج وہ ہماری قبروں میں کیڑوں کی غذا بنا دی گئی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں قبروں والوں نے جب ہم سے یہ کہا تو ہم نے رو پڑا، ہمیں رونا آ گیا. یقیناً میرے عزیزوں وہ منزل آپ کی بھی ہے میری بھی ہے، ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی کو آپ نے ایک جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا روتے ہوئے. وہ لڑکی اپنے باپ کے جنازے میں جا رہی تھی، رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اتنی بڑی مصیبت کا دن ہمارے اوپر کبھی آج تک آیا ہی نہیں تھا. حضرت سفیان ثوری نے کہا بیٹا تم پر نہیں، تمہارے باپ پر جو دن آیا وہ کبھی نہیں آیا تھا. موت کا دن، موت کا دن سب سے سخت دن ہے، سب سے سخت دن ہے. موت کس طرح سے آتی ہے پتہ ہے؟ فرمایا گیا جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑی پر ڈال دو اور کپڑا کھینچو، کپڑے کے تار تار نکلتے جائیں گے. فرمایا گیا ملک الموت روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں تو اسی طرح سے روح نکالتے رہتے ہیں
انگلیوں سے، پیروں کی، ہاتھوں کی انگلیوں سے، ناخنوں سے روح نکلتی نکلتی آتی ہے، ایک ایک جوڑ سے روح نکلتی ہے، یہاں تک کہ ناک تک اس کو کھینچ کر کے لایا جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ روح کیسی نکالی جا رہی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے آتے ہیں پیٹھ پر، پیچھے مارتے ہیں، زور زور سے مارتے ہیں، اور پیشانیوں پر مارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اے نکل جا روح۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ فرشتے کس طرح روح نکالتے ہیں تو کانپ کر رہ جاؤ گے، مار مار کر کے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور یہ چھوٹا سا وقت نہیں ہے، ادھر جھٹکا لگا ادھر موت ہو گئی، لمبا پروسیس ہے، اس سے جو گزرتا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے زہر کھا لیا ابھی موت ہو گئی، سوسائڈ کر لیا ابھی موت ہو گئی۔ موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، لمبا پروسیس ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کا بیان ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، یہاں تک تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں، ماں سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا، اور تمہاری بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں، مائیں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، اپنی بیٹی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، یہ وہ جو ابد الآباد ہمیشہ ہمیش کے لیے تم پر حرام ہیں، ان کو محرم عورتیں کہا جاتا ہے۔ ان سے پردہ بھی نہیں ہے، باپ کا اپنی بیٹی سے نہیں ہے، بیٹے کا اپنی ماں سے نہیں ہے، اسی طرح بہن کا بھائی سے نہیں ہے۔ یہ محرم عورتیں ہیں جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، یہ 5 تو میں نے بتایا، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی اور خالہ، یہ 5 ہوئی۔ اب آگے رب تعالیٰ فرماتا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، یعنی دودھ شریک بہن ہے، یعنی تمہارے ماں کا دودھ کوئی اور لڑکی پی ہے تو وہ تمہاری رضائی بہن ہو گئی، یا تم نے کسی خاتون کا دودھ پیا تھا اپنی ماں کے علاوہ، اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیے تھے، تو اس عورت کی جو بیٹی ہوگی وہ تمہاری رضائی بہن ہوگی، اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ رضائی بہن، دودھ شریک بہن اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر 7ویں نمبر پر وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی ساس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر تمہاری بیوی کو تم نے طلاق دے دیا، ختم ہو گئی، یا پھر انتقال بھی ہو گیا بیوی کا، تب بھی اس بیوی کی ماں سے کبھی نکاح تمہارا جائز نہیں ہے، وہ ماں کے درجے میں ہو گئی، کیونکہ ماں اور بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یا پھر وہ لڑکی جو تمہاری خود کی تو نہیں ہے لیکن تمہاری بیوی کی لڑکی ہے، یعنی کسی اور شوہر سے ہوئی ہوگی، اس لڑکی کے ساتھ نکاح بھی تمہارا کبھی جائز نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا، یہ بھی سخت حرام ہے، یعنی ایک عورت سے نکاح کیا تھا اور اسی عورت کی بہن سے دوبارہ ایک ہی نکاح میں شریک کر لیا، زندگی دونوں بہنوں کے ساتھ گزار رہا ہے، تو وہ سخت گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، حرام ہے، زنا ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں، نکاح نہیں ہوگا۔ دوسری بہن کے ساتھ جو اس نے نکاح کیا وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ تو یہ عورتیں ذہن میں رہیں۔ بعض لوگ پھر ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں چاچا کی بیٹی سے، ماموں کی بیٹی سے، پھوپھی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ تو ہندوؤں کے ہاں کچھ چیزیں اس طرح کی مانی جاتی ہیں کہ ان کے ہاں چاچا کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔
صرف تمہاری سگی بہن سے نکاح جائز نہیں، باقی جو تمہارے کزنز ہیں، یعنی چاچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ان سب سے نکاح جائز ہے، ان سب سے نکاح جائز ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر تمہارے ماموں کی نواسی ہے، آپ کے ماموں کی نواسی ہے، یعنی آپ کے ماموں کی بیٹی، ویسے دیکھا جائے تو رشتے میں تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ بھانجی، رشتے میں تمہاری بھانجی لگتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بہن کی بیٹی سے اور بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، سگی بھانجی اور سگی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں۔ لیکن اگر اس طرح ماموں کی بیٹی بھانجی لگ رہی، اس سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح پھوپھی کی نواسی یا پوتی ہے، اس سے بھی تمہارا نکاح جائز ہے، وہ سگی بھانجی یا سگی بھتیجی نہیں ہے۔ تو یہ احکام مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب ان کے علاوہ جو عورتیں میں نے بتایا، یہاں جو عورتیں میں نے بتایا، ان عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں جن سے نکاح تمہارا جائز ہے، ان سے پردہ بھی واجب ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے اس سے تمہارا پردہ کرنا بھی واجب ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رہے۔ محرم عورتوں سے صرف پردہ نہیں ہے، باقی غیر محرم جتنی بھی عورتیں ہیں، تمہاری چاچا کی بیٹیاں، تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں، تمہارے ماموں اور خالہ کی بیٹیاں، جن سے تمہارا نکاح جائز ہے، ان سے پردہ بھی ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ اور اسی میں شریعت کی پکڑ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہے۔ اب آگے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو احکام کے متعلق فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیلچا لے کر کے اس کو ہانکتا رہے، یا پھر حاکم کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رسی اور ڈنڈا لے کر کے اس کے پیچھے پڑا رہے۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو معاش کی تمام ذمہ داریاں دی گئی ہیں، گھر چلانا، گھر کا خرچہ لانا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور گھر گرہستی جو اندر کے معاملات سنبھالنا یہ عورت کے کام ہے۔ اگرچہ آج زمانے میں بدل گیا، کچھ مرد گھر میں بیٹھے ہیں اور عورتیں کام پہ ہیں، انہوں نے فطرت قانون کا بدل لیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کیا عورت کا کمانے کے لیے نکلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، عورت اگر شریعت کی پابندیاں کرتی ہے اور حدود شرع میں رہ کر کے کوئی جاب اس کو لگتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے تو بالکل اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ عورت کا کمانا اسلام میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن اس کے شریعت کے جو تقاضے ہیں اگر وہ پورا کر سکتی ہے تو دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہے تو چل سکتی ہے۔ لیکن اللہ نے جو قرآن میں فرمایا مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، اور اسی سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ کے لیے نان و نفقہ لانا، گھر بنانا، گھر کے اخراجات لانا یہ مردوں پر ہے۔ کچھ بیچارے بھیکاری لوگ ہیں جو عورتوں کے اوپر اس قدر ظالم بن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ سارا خرچہ سسرال سے ہی چاہتے ہیں کہ عورت کا جو مائکہ ہے یا اس کا مرد کا جو سسرال ہے وہیں سے وہ سب کچھ لانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں شادیوں میں بھی یہی رواج بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ شادی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جہیز لائے گی عورت، بائک لائے گی، کار لائے گی، اسی لالچ میں شادی کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مرد اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے کماؤ اور عورت کو کھلاؤ، ایک صدقے کا ثواب ہے۔ اور نہیں کر سکتے تو جہیز کیوں مانگتے ہو؟ مسجد کے باہر کھٹوری لے کے بیٹھ جاؤ، روز آنے جانے والے کچھ نہ کچھ ڈالیں گے، وہ اور زیادہ بن جائے گا۔ بات سیدھی سی ہے، کچھ لوگ آفیشیل طریقے سے مانگتے ہیں اور کچھ لوگ اندر میز کے اندر سے مانگتے ہیں۔
دونوں مانگنے والے ایک ہی ہیں، بھکاری ہیں۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں فرمایا۔ عرب میں جا کر کے دیکھیں، شادی کرنے کے لیے جب ہم وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں عورت جہیز لاتی ہے، عورت کا باپ کپڑے بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، تو وہ اچھل جاتے ہیں، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہم کو لے چلو، ہمیں وہاں سے شادی کروا دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں آج بھی مہر بہت اونچا ہوتا ہے۔ صرف سعودی کا مہر 50,000 ریال عام عورتیں مانگتی ہیں۔ عام عورتیں 50,000 ریال کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 11-12 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں۔ تو نارمل مہر جو ہے یہ رکھا جاتا ہے۔ پھر مرد کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے گھر میں نہ لے جائے شادی کر کے، خود کا گھر ہو تو شادی کر۔ یہ سارے وہاں پر ضروریات رکھے گئے۔ بہرحال ہمارے ہاں اگرچہ یہ دوسری قوموں سے رواج آ گیا ہے، لیکن آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم آپ اپنا نیا گھر نہیں بنا سکتے، بہت کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان گھر والوں سے، عورت والوں سے مانگنا تو بند کر دو۔ جتنا آپ کے پاس ہے اسی میں خوش رہو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اگر تم فقیر بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، غنی بنا دے گا۔ اب ایک اور آیت اس میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑے زیادہ ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی آئے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ لوگ اصلاح چاہتے ہیں تو دونوں کی طرف سے ایک ایک آئے اور بیٹھے۔ اللہ فرماتا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ ان دونوں کے درمیان پھر سے اتفاق پیدا فرمائے گا۔ اصلاح کی نیت ہونی چاہیے، لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ دونوں طرف کی ساسوں کو نہ لایا جائے۔ ہاں، نہ لڑکی کی اماں کو لایا جائے نہ لڑکی کی اماں کو لایا جائے، فیصلے بگڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ برسوں سے ہم نے بھی دیکھا ہے بہت سارے گھروں کو توڑنے میں ان لوگوں کا ہاتھ رہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں اپنی بیٹی کو ہمت دے کہ ساری مصیبتیں آتی رہتی ہیں، تکالیف آتی رہتی ہیں، تم آگے بڑھو، نہیں بلکہ وہاں تو وہ اڑنگا ڈال کر کھڑی رہتی ہیں، کیسے تو برداشت کرتی ہے، چھوڑ کر کے آ جا، کب تک پالے گی۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک ذمہ دار جائیں۔ اگر اصلاح کی نیت ہے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرمائے گا، دونوں کے درمیان اتفاق ہوگا۔